مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا کا خادم بشپ اسحاق مظہر آج آپ کے سامنے پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی پہلی 5 آیات تلاوت کروں گا۔ پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزائیدہ بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے، اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سر جھکائیں، دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا بیر و بر کے خالق مالک، شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں سلامت رکھا تاکہ تیرے زندہ پاک کلام کی گواہی دیتے رہیں۔ آج تیرے زندہ پاک کلام کو سیکھنے کے لیے پاک روح کا مسا بھیج، جو میری مدد کرے، بولنے میں مدد کرے، تاکہ میں تیرا ٹیچر بن کر لوگوں کو سکھانے کا قابل بن جاؤں، کیونکہ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ تلاوت کی گئی ہے پہلا پطرس دوسرا باب پہلی 5 آیات۔ تو مضمون آج کا ہوگا روحانی قربانیاں۔ دعا مانگیں گے۔ پیارے خدا، اس مضمون روحانی قربانیوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے ہمیں تیار کر۔ اپنے خادم کو پاک روح کے وسیلے سے اپنا منہ بنا، تاکہ سچائیوں کو بیان کر سکے، سبھی سنیں، برکت پائیں، مسیح ہمارے خداوند کے نام سے، آمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ہمارا آج کا مضمون ہے روحانی قربانیاں۔ پرانے عہد نامہ میں یہودیوں کی قربانیاں ان کو خدا کے قریب لانا مقصود تھا۔ اکثر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مسیحی لوگ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ جواب ہے ہمارے پاس، چونکہ مسیح ہمارے لیے قربان ہوا، اس لیے ہم جسمانی قربانیاں یا رسمی قربانیاں نہیں کرتے، بلکہ ہم روحانی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور خدا ہم سے یہی قربانیاں مانگتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ قربانیاں ہم اپنی نجات کے لیے نہیں، بلکہ اس بڑی قربانی کی شکر گزاری میں پیش کرتے ہیں جو خداوند مسیح نے دی تھی۔ آج ہم سیکھیں گے روحانی قربانی پہلی،
دعا کی قربانی، دوسری روحانی قربانی حمل کی قربانی، تیسری روحانی قربانی بھلائی کی قربانی، اور چوتھی روحانی قربانی سخاوت کی قربانی ہوگی۔ دعا کی قربانی کے بارے میں مکاشفہ کا مصنف 8ویں باب کی تیسری اور چوتھی آیت میں ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمانداروں اور راست بازوں کی دعائیں فرشتے خدا کے حضور میں پہنچاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات ہے، اس خدمت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ پھر نہمیا نبی پہلے باب چوتھی آیت سے چھٹی آیت میں فرماتا ہے کہ جب اپنے گناہوں کی بابت سنا نہمیا نے اور یروشلم کی بابت معلوم کیا تو رونے لگا، روزہ رکھا، ماتم کیا اور خدا کے حضور دعا کی۔ نہمیا کے دل میں اپنی قوم اور سلامتی کے شہر یعنی یروشلم شہر کا اتنا بڑا بوجھ تھا۔ پھر ابراہیم نے سدوم جیسے گناہ گاروں کے لیے دعا کی، کلیسیا نے پطرس رسول کے لیے دعا کی جب وہ قید خانے میں تھا۔ پالوس اور سیلاس کی دعا سے قید خانے کے دروازے کھل گئے، جس کے نتیجہ میں داروغہ اور اس کا خاندان خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور بپتسمہ پاتے ہیں۔ عزیزو، دعا کی قربانی ہماری زندگی کو پھلدار بنا دیتی ہے، دعا کی چیزوں کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا انسانوں کو تبدیل کر دیتی ہے، دعا روحانی قوت دیتی ہے، دعا شیطان پر غالب آتی ہے، دعا سے بدروحیں بھاگ جاتی ہیں۔ آنسو بہا کر دعا کرنا شیطان کی طاقت کو کمزور کر دیتی ہے۔ دعا سے دل، پاکیزگی، خاکساری، خوشی اور اطمینان کی روح پیدا ہوتی ہے۔ دعا سے غمزدہ لوگوں کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے یعقوب رسول کے خط میں لکھا ہے، دعا ایمان سے مانگو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ دعا کا طریقہ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 15ویں آیت میں ہے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی۔ جب ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں، روح کے ساتھ اور عقل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو یقیناً خدا ان لوگوں کی دعا کو سنتا اور جواب بھی دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یسایا نبی کے صحیفے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب رہو، جب تک نزدیک ہے اسے پکارو۔ یہاں یسایا نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ خداوند کے حضور دعا کرو، پکارو اسے، تو خداوند آپ کو مل جائے گا۔ متی رسول 7 باب کی 7ویں آیت میں فرماتا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ دوسری حمد کی قربانی عبرانیوں 13 باب
اور اس کی 15ویں آیت میں مرقوم ہے، پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، یعنی کہ اس کے حضور بلا ناگا دعا کرتے رہیں۔ یہ ہونٹوں کی قربانی ہے جسے خدا پسند کرتا ہے۔ جب داؤد دعا کرتا تھا تو بدرو ساؤل بادشاہ سے نکل جاتی تھی۔ اسی طرح پہلا سیموئیل 16 باب کی 23 آیت میں ہے کہ یہ ایک حمد کی قربانی ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے 150 میں کہ خداوند کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ میں گاؤں گا اور دل سے مدح سرائی کروں گا۔ انہوں نے دل سے خداوند کی مدح سرائی کی، عقل سے بھی، روح سے بھی خداوند کی خدمت کی۔ پھر رسول پالوس بھی لکھتا ہے کہ آپس میں روحانی غزلیں گایا کرو، یعنی خداوند کی حمد کرا کرو۔ حمد کی قربانی کے لیے رسول بھی فرماتے ہیں، انبیاء بھی فرماتے ہیں کہ حمد کی قربانی کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولیں، ہونٹوں کا پھل خداوند کا حضور پیش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کلیسیائیں زخمی ہیں، مردہ حالت میں ہیں، بس کیونکہ ابلیس نے بہت لوگوں کے ایمان کی دولت کو چھین لیا ہے، وہ گناہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے جو بھلائی کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ہمیں نیک سامری کے نمونے پر چلنا ہے، جس نے اپنا وقت، اپنا روپیہ، اپنی خدمت اس مرنے والے شخص پر کی، اسے سرائے میں ایک حکیم کے زیر علاج داخل کرایا۔ خداوند ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہم بھی دکھیوں کے کام آئیں اور ان پر بھلائی کریں تاکہ عزت اور برکت پائیں۔ سخاوت کی قربانی یہ 4 نمبر ہے کہ ہمارے سخاوت سے کیا ہوتا ہے۔ یہ کہ ہم کلیسیا کی خدمت کے لیے دل کھول کر ہدیہ دیں تاکہ کلیسیائی انتظام چلایا جا سکے۔ کلیسیا میں اگر کسی چیز کی کمی ہو تو اپنی کمائی سے اس کمی کو پورا کریں۔ یہ سخاوت کی قربانی ہے۔ پھر زکئی کو دیکھیں کہ وہ سب کو چھوڑ کر درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس نے یسوع کو آتے دیکھا، یکدم نیچے آیا اور کہا کہ میں یسوع کو سجدہ کروں۔ جب سجدے میں گرا تو یسوع نے کہا، زکئی آج تیرے گھر نجات آئی ہے، آج میں تیرے گھر جاؤں گا اور تیرے ساتھ وہاں کھانا کھاؤں گا۔ زکئی کو برکت مل گئی، نجات مل گئی۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، ہم اپنے بدن کی سخاوت کر سکتے ہیں۔ رومیو کا مصنف کہتا ہے 12 باب میں اور اس کی پہلی 2 آیات میں کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، پس اے بھائیو، خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے
अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद आज आपसे इन बयान करदा कुर्बानियों को तलब करता है, मसलन दुआ की कुर्बानी, हमद की कुर्बानी, भलाई करने की कुर्बानी, सखावत करने की कुर्बानी, दिल खुदाओं को देने की कुर्बानी। तो आइए हम इन पर अमल करें ताकि बरकत पाएँ। खुदा आज इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। प्यारे खुदा, शुक्रगुज़ार हैं कि तेरे पाक कलाम में से कुर्बानी के बारे में सीखा है कि किस तरह खुदा तू कुर्बानियाँ पसंद करता है। तू दुआ की कुर्बानी पसंद करता है, हमद की कुर्बानी पसंद करता है, भलाई की कुर्बानी पसंद करता है, सखावत की कुर्बानी पसंद करता है और फिर दिल की कुर्बानी पसंद करता है। हमें हिम्मत और तौफीक दे कि हम सभी लोग जो आज बैठे हैं, जिन्होंने तेरा कलाम सुना है, वो इन कुर्बानियों के वसीले से बरकत पाएँ, तेरी कुर्बत में आएँ, नज़दीकी में आएँ, ताकि तुझसे बरकत पाएँ। मसीह हमारे खुदावंद के नाम से, आमीन। खुदावंद की दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे, आमीन। हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह का मेल रूह ज़मीन के ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात के साथ अब से हमेशा तक होता रहे, आमीन।